اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أضلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. محترم سامعین، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، کئی ہفتوں سے جو سلسلہ چل رہا ہے سیرت النبی موضوع ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے بعد سب سے پہلے قباء پہنچے، اور وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے ایک مسجد کی تعمیر کی جس کا نام مسجد قباء ہے. جو حضرات حج و عمرہ میں گئے ہیں ان کو معلوم ہے مسجد قباء ہے کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قباء میں 2 رکعت نماز پڑھی عمرہ کا ثواب اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے. کچھ دنوں کے قیام کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور یثرب نامی مقام پر پہنچے جسے اس زمانے میں مدینۃ المنورہ کہا جاتا ہے، مدینۃ النبی کہا جاتا ہے، شہر رسول کہا جاتا ہے، مدینہ کہا جاتا ہے. میرے نبی کے آنے کے بعد شہر کا نام ہی تبدیل ہو گیا، مدینۃ الرسول یا مدینۃ النبی پڑا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے اور ایک اونٹنی کے اوپر آپ سوار تھے. مدینے کے جتنے قبائل ہیں، مدینے میں جتنے لوگ تھے، تمام کے تمام لوگوں کی دیرینہ خواہش تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مہمان بنے اور ہم نبی کے میزبان بنے. بہت سارے لوگوں نے اس اونٹنی کی لگام کو پکڑنے کی کوشش کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوها فإنها مأمورہ، چھوڑ دو اسے، کوئی لے جانے کی کوشش نہ کرے. فإنها مأمورہ، لگام کسی اور کے ہاتھ میں ہے، اللہ جہاں چاہے گا وہیں اونٹنی روکے گی اور میں وہیں قیام کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے، ساتھ میں تھے. اتفاق سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان کے پاس اونٹنی رکی اور پھر آگے بڑھی، پھر پیچھے ہٹی اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے دروازے کے قریب میں وہ اونٹنی جا بیٹھی.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ قریب کس کا گھر ہے؟ کہا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں گئے، آپ نے وہیں قیام کیا۔ جب ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو ایک نئی زندگی، نئے لوگ، نیا سماج۔ ایک طرف تو مکے چھوڑ کر کے آئے تھے، وہاں کے لوگ الگ تھے، وہاں کا سماج الگ تھا، وہاں الگ الگ دین کے ماننے والے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو آپ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ آپ ایک صالح معاشرے کی تکمیل کریں، سماج کے لوگوں کی تربیت کریں۔ مختلف طرح کے لوگ تھے، ایک تو وہ انصار تھے جسے اوس و خزرج کہا جاتا ہے، آپسی لڑائی بہت دنوں سے، معمولی باتیں، صدیوں یہ لڑا کرتے تھے۔ ایک وہ قوم ہے انصار، دوسری طرف وہ مہاجرین ہیں جن کے پاس نہ گھر ہے، نہ تجارت ہے، نہ رہنے سہنے کا کوئی مقام ہے، نہ کھانے پینے کی کوئی چیزیں ہیں، نہ تجارت ہے، نہ نوکری ہے، اور وہ بھی 2-4 کی تعداد میں نہیں، 100 کی تعداد میں ہے۔ تو یہ تو انصار اور مہاجرین یہ دو طرح تھے، دو طرح کے لوگ تھے۔ ایک کے پاس گھر بھی ہے، تجارت بھی ہے، دولت بھی ہے، تمام کی تمام چیزیں ہیں، اور ایک طرف صحابہ کی وہ مہاجرین جماعت جن کے پاس کچھ نہیں ہے، نہتے ہیں، خالی ہاتھ ہیں، جان بچا کر کے لٹ پٹ کر کے آئے ہیں۔ مدینے میں کچھ پرانی آبادی کے لوگ ہیں جو مشرکین ہیں، مدینے میں یہود ہیں، اور یہود کے 3 بڑے بڑے قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ 3 بڑے بڑے قبیلے ہیں۔ مدینے کا معاشی حالت گڑبڑا گیا۔ ایک تو ان کی حالت پہلے سے اچھی نہیں تھی، ذریعہ معاش نہیں تھا ان کے پاس، اور دوسری طرف یہ مہاجرین کی بڑی جماعت مدینے میں آ پڑی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا کہ ان تمام کے تمام لوگوں کو ایک صالح معاشرہ دیں، پرامن فضا میں ان کی تربیت کریں، کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ سب سے پہلا جو کام میرے نبی نے مدینے میں پہنچنے کے بعد کیا وہ مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلا کام جو کیا وہ مسجد نبوی کی تعمیر ہے، اور مسجد نبوی وہیں تعمیر ہوئی جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی رکی تھی۔ مسجد نبوی وہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ لگایا کہ یہ زمین کس کی ہے، پتہ چلا یتیم بچوں کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمتاً وہ زمین خرید لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمتاً وہ زمین خرید لی۔ وہاں مشرکین کی کچھ قبریں تھیں، جنگلات تھے،
درخت پیڑ پودے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی قبروں کو منتقل کر دیا, دوسری جگہ ڈال دیا, اور جو جنگلات تھے ان جنگلات کو کاٹ کر کے اسی سے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کر دی. کچی اینٹ, کھجور کے پتے, مٹی کی دیواریں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کی تمام چیزوں سے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعمیر کرتے جا رہے تھے, کہہ رہے تھے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ, اے اللہ یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے, جو کچھ ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. فاغفر للانصار والمہاجرہ, اے اللہ انصار کو معاف فرما دے, اے اللہ مہاجرین کو معاف فرما دے. اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ, اے اللہ اصل عیش اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. فاغفر للانصار والمہاجرہ, اے اللہ انصار اور مہاجرین کو معاف فرما دے. بذات خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی تعمیر میں لگ گئے. میرا نبی ویسا کمانڈر نہیں تھا جو کام کرواتا تھا, بلکہ میرا نبی وہ تھا جو پہلے خود کرتا تھا. میرا نبی, میرا امام, میرا رہبر, میرا قائد ایسا ہے جو پہلے خود بذات خود کیا کرتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کر دی. صحابہ نے دیکھا, کہا لئن قدنا والنبی یعمل, اگر ہم بیٹھے رہے اور نبی کام کرتے رہے تب تو ہماری زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی. اللہ کے نبی بذات خود اپنے ہاتھوں سے مسجد نبوی کی تعمیر کریں اور ہم ٹیک لگائے بیٹھے رہیں, اگر ایسا رہا تب تو ہماری تباہی اور بربادی مقدر ہے. صحابہ کرام بھی لگ گئے. کچھ دنوں کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر ہو گئی. وہ مسجد بڑے کام کی مسجد, ہماری مسجدوں کی طرح نہیں, اذان کے وقت کھولے, نماز کے بعد بند ہو جائے. اذان سے 5 منٹ پہلے مؤذن تالے کو کھولے اور جماعت کے 5 منٹ کے بعد مسجدوں کو بند کر دے. آج ہم نے مسجدوں کو محدود کر دیا ہے, آج ہم نے مسجدوں کو محدود کر دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو مسجدیں تھیں وہ امت کے لیے ایک پناہ گاہ, مسلمانوں کے لیے ایک پناہ گاہ, ان مسلمانوں کا پناہ گاہ جن کے پاس گھر نہیں, جن کے پاس تجارت نہیں, جن کے پاس نوکری نہیں, جن کے پاس لین دین نہیں, تمام کے تمام صحابہ مسجدوں میں رہا کرتے تھے. اصحاب صفہ مسجد نبوی کے چبوتروں پر تعلیم حاصل کرنے والے صحابہ موجود تھے, جن کا مقصد یہی تھا اللہ کے نبی کی ایک ایک بات کو سنیں, نبی کی زندگی کے ایک ایک چیز کو دیکھیں اور پھر بقیہ امت تک پہنچائیں. مرکزیت حاصل تھی مسجد کو. آج ہم نے پنجگانہ نمازوں کا ایک سسٹم مسجد میں رکھ دیا ہے, باقی کچھ نہیں. وہی مسجد شورا کہیے, وہی مسجد جہاں تمام کے تمام لوگوں کے لیے مشورہ ہوا کرتے تھے, وہی وہ مسجد تھی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں کا اعلان کیا کرتے تھے, وہی وہ مسجد ہے جہاں غریبوں کے لیے کھانے آیا کرتے تھے, وہی وہ مسجد ہے جہاں تمام کے تمام لوگوں کے رہنے سہنے کھانے پینے کا انتظام تھا. مسجدوں کو آج ہم نے ہیئت بدل دیا ہے. اسلام کا پہلا مرکز, اسلام کا پہلا مرکز وہی مسجد نبوی ہے. سب سے پہلا جو کام میرے نبی نے کیا وہ مسجد نبوی کی تعمیر. مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد اسی کے اگل بغل میں کچھ اور کمرے بنے.
اسی کے اطراف و اکناف میں کچھ اور کمرے بنے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن بنا۔ جب یہ تمام کے تمام کمرے بن گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر سے یہاں منتقل ہو گئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا حجر عائشہ ہے، ازواج مطہرات کے کمرے ہیں مسجد نبوی کے اغل بغل میں، وہ اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کی۔ اس زمانے میں تعمیر جدید ہے، لیکن وہ ایک مسجد نبوی اور پھر اسی کے سٹے ہوئے لگے ہوئے کچھ اور کمرے بنے جس میں ازواج مطہرات رہا کرتی تھیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک باز بیویاں رہا کرتی تھیں۔ تو سب سے پہلے کام میرے نبی نے جو کیا وہ مسجد نبوی کی تعمیر ہے۔ رہنے کے لیے تو ہو گیا۔ دوسرا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کو ملا دیا، بھائی چارگی، مواخات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصار کو ایک مہاجرین کے ساتھ ملا دیا، یہ تمہارا بھائی ہے۔ ایک مہاجرین کو ایک انصار کے ساتھ ملا دیا، یہ تمہارا بھائی ہے۔ اللہ کے نبی کیسے آباد کر رہے ہیں اور کیسا معاشرہ تشکیل دے رہے ہیں، غور کیجئے۔ ایک طرف وہ آدمی ہے جن کے پاس گھر بھی ہے، تجارت بھی ہے، کھیتی باڑی بھی ہے، ایک طرف وہ لوگ ہیں جو لٹ پٹ کر کے مدینہ آئے ہیں اپنے نبی کی محبت میں، اسلام کی خاطر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ایک کو دوسرے کے ساتھ ملا دیا، ایک انصار کو دوسرے مہاجرین کے ساتھ، ان کو ان کے ساتھ، ان کو ان کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارگی کر دیا، میل ملاپ کر دیا۔ اور میل ملاپ کا مطلب یہ تھا کہ سگے بھائی کے مانند وہ آدمی ہے، مرنے کے بعد باپ کی دولت میں جیسے بیٹا شریک ہوتا ہے دولت میں، جیسے باپ کے مرنے کے بعد بیٹے کو وراثت ملتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مواخات کرائی کہ اگر ایک بھائی کا انتقال ہوگا تو اس کی دولت کا وارث دوسرا بھائی ہوگا، اگر انصار کا انتقال ہوتا ہے تو اس کا وارث مہاجر ہوگا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے آیتیں نازل کی، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ۔ رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ یہ سسٹم وہاں سے پھر ختم ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کے درمیان مواخات کرایا، بھائی چارگی، اور ایسی بھائی چارگی جس کی مثال دنیا میں کوئی انسان پیش ہی نہیں کر سکتا۔ ایک واقعہ سے بیان کرتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف، یہ مہاجر صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ملا دیا حضرت سعد بن الربیع انصاری صحابی کے ساتھ۔ عبد الرحمن ابن عوف مہاجر صحابی مکے سے آئے ہیں، سابقون الاولون، یہ پہلے مسلمان کی جماعتوں میں سے ہیں۔ یہ جب مدینہ آئے حضرت سعد بن ربیع کے ساتھ ملا دیا۔ حضرت سعد بن ربیع کہتے ہیں، اے میرے بھائی عبد الرحمن، دنیا جانتی ہے، مدینے کے لوگ جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں مدینے کا سب سے بڑا مالدار حضرت سعد بن ربیع ہے۔ اے میرے بھائی عبد الرحمن، آپ جانتے ہو مدینے کے تمام لوگ جانتے ہیں مدینے کا میں ایک بہت بڑا مالدار آدمی ہوں، میں اپنی دولت کو تقسیم کر دیتا ہوں، آدھے کے مالک آپ ہو، آدھے کا مالک میں ہوں۔ کیا بھائی چارگی؟ اتنی محبت تو سگے بھائی میں بھی نہیں ہوتی۔ اتنی محبت ایک ماں اور ایک باپ کی اولادوں کے درمیان نہیں ہوتی ہے۔ ایسی تاریخ میں
کسی دھرم میں کسی مذہب میں کوئی تعلیم دکھلا دے ہمیں؟ اتنی محبت۔ حضرت سعد کہتے ہیں اے میرے بھائی عبد الرحمن ابن عوف، آپ جانتے ہو مدینے کے تمام لوگ جانتے ہیں مدینے کا ایک بہت بڑا مالدار آدمی ہوں، میں اپنی دولت کو تقسیم کر دیتا ہوں، آدھے کے مالک آپ رہو، آدھے کے مالک ہم رہیں گے۔ آگے جو بات کہی وہ تو اور نرالی ہے۔ کہا اے میرے بھائی عبد الرحمن ابن عوف، میرے پاس 2 بیویاں ہیں۔ اے میرے بھائی عبد الرحمن ابن عوف، میرے پاس 2 بیویاں ہیں، آپ جن کو پسند کر لو میں اسے طلاق دے دیتا ہوں۔ ایسی مثال پوری تاریخ میں دنیا والے پیش کریں۔ اے عبد الرحمن ابن عوف، میرے پاس 2 بیویاں ہیں، آپ دیکھ لو دونوں میں سے جن کو آپ چاہو میں اسے طلاق دے دوں، یہ عدت گزاریں گی پھر آپ ان سے نکاح کر لو گے۔ یہ نہیں کہ میں اپنی مرضی سے طلاق دیتا ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں اپنی مرضی سے طلاق دیتا ہوں، کہا آپ دیکھ لو، دیکھنے کے بعد دونوں میں سے جو بہتر آپ کو لگے میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزارنے کے بعد آپ ان سے نکاح کر لو۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میرے بھائی سعد، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ آپ کی دولت کی نہ آپ کی بیوی کی، مجھے بازار دکھلا دیجئے، مجھے بازار دکھلا دیجئے۔ حضرت سعد نے عبد الرحمن ابن عوف کو مدینے کا بازار دکھلا دیا۔ عبد الرحمن ابن عوف وہاں جاتے تھے، روزانہ تھوڑی تھوڑی تجارت کیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ آیا، عبد الرحمن ابن عوف بھی مالدار ہو گئے۔ تجارت میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے، تجارت میں اللہ نے بہت بڑی برکت رکھی ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف مالدار ہو گئے۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بدن پر کچھ رنگ دیکھے، کہا عبد الرحمن ابن عوف کیا ہے یہ؟ کہا اللہ کے نبی میں نے شادی کی ہے۔ کہا مہر میں کیا دیا؟ مہر میں کیا دیا؟ کہا کوٹھلی کے برابر سونا دیا، اتنی دولت اللہ نے دے دی۔ جو چند دن پہلے محتاج تھے، فقیر تھے، ضرورت مند تھے، اللہ نے انہیں بھی مالدار بنا دیا۔ تو ایک تو مسجد نبوی کی تعمیر کی، دوسرا جو مسئلہ تھا جن کے پاس گھر نہیں ہے، تجارت نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، انصار کے ساتھ ملا دیا، ایک معاملہ وہاں طے ہو گیا۔ مدینے کے اندر 3 قبیلے تھے یہودیوں کے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ ڈر تھا کہیں یہ لوگ دشمنان تھے، اہل کتاب تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ کر لیا، آپ اپنے دین پر کام کرو گے، ہم اپنے دین پر کام کریں گے، آپ اپنا طریقہ اپناؤ گے، ہم اپنا طریقہ اپنائیں گے، ہم لوگ مل جل کر کے رہیں گے، ایک دوسرے سے کوئی شکوہ شکایت نہیں۔ اگر مدینے سے باہر کا کوئی آدمی مدینے پر حملہ کرے تو ہم سب مل کر کے اس کا دفاع کریں گے۔ باہری آدمی اگر کوئی حملہ کرے مدینے پر، اور اس چیز کا ڈر تھا کہ کفار و مشرکین مدینے کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں، کفار مکہ بکھلائے ہوئے تھے، ان کا آنا جانا مدینے سے تھا، مدینے کے اطراف و اکناف سے ان کا تجارتی قافلہ جایا کرتا تھا۔ تو سوچا اگر مدینے میں اسلام پنپ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین پیروکار بڑھ گئے، صحابہ کرام کی تعداد بڑھ گئی، تو پھر تو ہمارے تجارتی قافلے ہی لٹ جائیں گے۔
تو اندرونی طور پر وہ لوگ بخلائے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر تھا. آپ نے یہودیوں کے تمام قبیلوں سے معاہدہ کر لیا. باہری کوئی آدمی اگر ہم پر حملہ کرتا ہے تو ہم سب مل کر کے اس کا دفاع کریں گے. تو یوں یہ جو پرابلمز تھے، یہ جو مسائل تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری طور پر ختم کر دیا. اب معنوی تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے کے بعد ایسی احادیثیں بیان کیا کرتے تھے جس میں انسانی اخوت و بھائی چارگی کی تعلیم. ظاہری طور پر تو ملا دیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی احادیثوں کا درس دیا کرتے تھے جو ان کے دلوں کی گہرائیوں میں اترے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیاری احادیث اس زمانے میں بیان کی. افشوا السلام، لوگوں سلام کو عام کرو. سلم علی من تعرف وعلی من لا تعرف، سلام اس کو کرو جس کو پہچانتے ہو، اور سلام اس کو بھی کرو جس کو نہیں پہچانتے ہو. اخوت و بھائی چارگی کی تعلیم میرے نبی نے عام کی. صبح و شام جب بھی آپ کو موقع ملتا تو آپ ترغیب والی احادیثوں کو بیان کیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں، یہودی آدمی ہیں، جب میں مدینہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، میں نے نبی کا چہرہ دیکھا. نبی کے چہرے کو دیکھنے کے بعد مجھے لگ گیا کہ یہ جھوٹا آدمی نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا سچا رسول ہے، اللہ کا آخری نبی ہے. حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں، جب میں مسجد نبوی میں پہنچا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. جو سب سے پہلے حدیث میں نے سنی مدینہ پہنچنے کے بعد، جو میں نے محمد الرسول اللہ کی زبانی سب سے پہلی حدیث سنی، وہ یہ تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے، افشوا السلام، لوگوں سلام کو عام کیا کرو. اطعموا الطعام، کھانا کھلایا کرو. صلوا باللیل والنہار، رات و دن اللہ کی نماز پڑھا کرو. جو سب سے پہلی حدیث میں نے سنی وہ یہ تھی، افشوا السلام، سلام کو بڑھاوا دو. اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ. صلوا باللیل والنہار، رات و دن نمازیں پڑھا کرو. تدخلون الجنت بالسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن دوسرے مسلمان کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے، کالبنیان یشد بعضہ بعضا، جو ایک دوسرے کو مضبوط کرتا ہے. دیواریں دیکھا، ایک اینٹ کے اوپر دوسرا اینٹ، پھر دوسرے کے اوپر تیسرا، تیسرے کے اوپر چوتھا، چوتھے کے بعد. اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ دیواریں مضبوط ہوتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی پیاری احادیثیں بیان کی جس سے سماج کو فائدہ ہو. مومن کے لیے ایک بنیاد ہے، یشد بعضہ بعضا، جو ایک دوسرے کو مضبوط کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان آپس میں ایک جسم کی طرح ہے. ان اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى. ایسی احادیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. لا تحاسدوا، حسد نہ کرو. ولا تباغضوا، بغض نہ رکھو. وکونوا عباد اللہ اخوان، اللہ کے بندے بھائی بھائی ہو جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا النار ولو بشق تمر، لوگوں اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، گرچہ ایک معمولی صدقہ کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو. کھجور کی ایک گٹھلی ہی کیوں نہ ہو، لیکن اسے صدقہ دے کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو. تو ایسی تعلیماتیں میرے نبی نے ابتدائی مدنی زندگی میں دی
تاکہ لوگوں کے دلوں میں انسان کی محبت پیدا ہو جائے، ایک دوسرے کے اوپر جان نچھاور کا جذبہ پیدا ہو جائے، ایک دوسرے سے محبت و الفت کرنے لگیں، ایک دوسروں کو کھلانے پلانے لگیں، ایک دوسروں کو ماوا اور مسکن دینے لگیں۔ ایسی تعلیمات میرے نبی نے دنیا والوں کے سامنے پیش کی۔ وقت گزرتا گیا، اللہ نے آیت جہاد نازل کر دی۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ تقریباً 14 سال کے بعد، نبوت کے 14 سال کے بعد، 14 سال تک مسلمان پستے رہے، مظلوم بن کر کے رہے، پریشان رہے، تکالیفیں اٹھاتے رہے، کفار و مشرکین کی طرف سے ظلم ان پر ڈھایا جا رہا تھا، مختلف شکلیں تھیں۔ اللہ نے تقریباً 14 سال کے بعد آیت جہاد کو فرض کیا، اللہ نے نازل کی۔ اذن للذین یقاتلون، ان لوگوں کو اجازت دی جاتی ہے قتال کی۔ اذن للذین یقاتلون، اب انہیں اجازت دی جاتی ہے۔ اس سے پہلے صحابہ کرام کہا کرتے تھے اللہ ہمیں لڑنے کا حکم کیوں نہیں دیتا، جہاد کرنے کا حکم کیوں نہیں دیتا؟ اللہ رب العالمین اس وقت انہیں تسلی دیا کرتا تھا۔ ایک وقت وہ آیا، اللہ نے یہ آیتیں نازل کر دی۔ کیوں اجازت دی اللہ نے؟ جواب خود ہی قرآن نے دیا، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، کیونکہ یہ مظلوم ہیں۔ اللہ نے آیت جہاد کو کیوں نازل کیا؟ اس کا جواب اللہ نے خود ہی دیا، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، مظلوم ہیں صحابہ، ان کے گھر بار کو لوٹا گیا، ان کی عزتوں کو پامال کیا گیا، بچوں کو یتیم بنایا گیا، تجارتیں ختم کر دی گئی۔ مظلوم ہونے کی بنا پر اللہ نے آیت جہاد کو نازل کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے سریوں کو مختلف راستوں پر بھیجا کرتے تھے، لیکن ان تمام کے تمام چیزوں کو تفصیل کے ساتھ یہاں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ سن 2 ہجری ہے، نبوت کا 15واں سال ہے، اللہ نے پہلا جنگ، پہلا غزوہ جسے ہم جنگ بدر کہتے ہیں، سن 2 ہجری میں ہوا۔ جنگ بدر سن 2 ہجری میں ہوا۔ معاملہ یہ ہوا، ابو سفیان کا قافلہ مدینے کے کنارے سے جا رہا تھا، مختصر طور پر، ورنہ اگر صرف جنگ بدر کے واقعات کو تفصیل کے ساتھ رکھا جائے تو پھر 1 گھنٹے اس میں لگ جائیں گے۔ ابو سفیان کافروں کا لشکر کا قائد ہے، سردار ہے، ان کی معیت میں ایک قافلہ کنارے سے جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو متعین کیا تھا، دیکھنا کوئی قافلہ جائے تو ہمیں اطلاع کرنا۔ وہ دونوں صحابہ نے دیکھا ابو سفیان اور اس کے تمام لوگ وہاں سے گزر رہے ہیں۔ وہ دونوں صحابہ دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے کے وہ نچلے سطح سے ابو سفیان کا قافلہ پار ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لیا اور کہا جاؤ، اگر انہیں روک سکتے ہو تو روک لو۔ قریش کا بہت سارا جائیداد اس قافلے کے پاس تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ،
وہ تمام کی تمام چیزیں ممکن ہے کہ اللہ تمہیں مال غنیمت دے کر کے مالدار بنا دے، لے آؤ لڑ کر کے۔ خیر اتفاق یہ ہوا ابو سفیان کا قافلہ نکل گیا، صحابہ کرام نہیں جا پائے۔ ادھر مکے کے لوگوں کو یہ اطلاع ہوئی کہ میرا قافلہ لٹ گیا ہے، لٹا نہیں تھا، نکل گئے تھے کسی طرح، لیکن کافروں کو پتہ چلا کہ میرا قافلہ لٹ گیا ہے۔ وہ تیاری کے ساتھ آئے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ڈر تھا کہ کہیں ادھر سے کوئی لوگ حملہ نہ کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکل پڑے۔ صحابہ کرام نکلنا نہیں چاہتے تھے، لیکن نکل پڑے۔ شروع میں یہی تو جانا ہے، پھر آنا ہے۔ وہاں جانے کے بعد پتہ چلا کہ ادھر سے بڑا لشکر جرار ہم پر حملہ کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے آگے بڑھے، مدینہ نہیں آئے۔ اب سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد 300 کے قریب ہے، کوئی کہتے 313 ہے، کچھ کہتے ہیں 300، بہرحال تقریباً 300۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 300 لوگ ہیں، اور ایسے لوگ ہیں کسی کے پاس تیر ہے تو تلوار نہیں، کسی کے پاس تلوار ہے تو نیزہ نہیں، کسی کے پاس نیزہ ہے تو ڈھال نہیں۔ یہ اسلام کا پہلا جنگ ہے۔ ابھی تک صحابہ کرام نے ایک بھی جنگیں کی نہیں ہیں۔ جنگ کیا ہوتا ہے، جہاد کیا ہوتا ہے، صحابہ کو معلوم نہیں ہے۔ جب وہاں سے پتہ چلا کہ آگے جانا ہے، بدر کی طرف جانا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ کشمکش کی زندگی بسر کرنے لگے۔ قرآن نے کہا کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون۔ اللہ نے تمہیں نکلوایا، صحابہ نہیں نکلنے والے تھے۔ اللہ نے کیا کہا؟ کما اخرجک ربک، اللہ نے تجھے نکلوایا تیرے گھر سے۔ اگر پہلے سے یہ معلوم ہوتا کہ بدر میں لڑائی ہے، 1000 کی تعداد سے لڑنی ہے، ان کے پاس تیر بھی ہے، تلوار بھی ہے، بڑے بڑے کمانڈر بھی ہیں، تو صحابہ نہیں نکلتے۔ اللہ بغیر کسی پلاننگ کے نکلوانا چاہ رہا تھا۔ اللہ کو معلوم تھا آگے کیا ہونے والا ہے۔ صحابہ کو بنا ارادے کے نکلنا پڑا۔ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا کأنما یساقون الی الموت۔ صحابہ جب جا رہے تھے تو ایسے لگ رہا تھا انہیں کہ گویا ہم موت کے کنویں میں جا رہے ہیں۔ کہاں 300، کہاں 1000، اور ان کے پاس بڑے بڑے کمانڈر ہیں، ان کے پاس تیر ہے، تلوار ہے، سواری ہے، گھوڑے ہیں، تمام کی تمام چیزیں ہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ کأنما یساقون الی الموت۔ جب یہ مدینے سے گئے تو ان کی حالت یہ تھی گویا موت کی طرف سے ہکا کر کے کوئی لے جا رہا ہے۔ یساقون الی الموت وہم ینظرون، اپنی آنکھوں سے اپنی ہلاکت دیکھ رہے۔ تو مسلمان جانا نہیں چاہ رہے تھے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، مومنوں کی ایک جماعت اسے ناپسند کر رہی تھی۔ اللہ کے نبی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ نے اجازت دی تھی، چلو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گئے، کافر ادھر سے آئے۔ جو مقام بیچ میں ٹکراؤ کا بنا وہ بدر کا مقام ہے۔ حق و باطل کے درمیان لڑی جانے والی پہلی جنگ، اور یہ غزوہ ہے، یاد رکھیے گا۔ وہ لڑائی جس میں میرا نبی شریک ہو وہ غزوہ ہوتا ہے، اور وہ لڑائی جس کو میرے نبی نے بھیجا ہے، خود گئے نہیں، وہ سریہ ہے۔ دونوں میں فرق سمجھیے گا۔ جس میں بذات خود میرا نبی شریک ہو وہ غزوہ ہے، تو یہ جنگ بدر غزوہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شریک ہیں،
313 ہیں یا 300 ہیں، نہتے ہیں، لڑائی کے آلات بہت کم ہیں، کسی کے پاس تیر ہے تو تلوار نہیں، تلوار ہے تو نیزہ نہیں، نیزہ نہیں تو ڈھال نہیں۔ صحابہ کرام کی تعداد بہت کم ہے، آلات و حرب بھی بہت کم ہے، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کے تمام صحابہ کو تیار کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچنے کے بعد مختلف صحابہ کی مختلف ڈیوٹیاں دی۔ اس زمانے میں جنگ کا طریقہ کیا تھا؟ ایک ادھر سے آئے گا، ایک ادھر سے جائے گا، ایک ادھر سے جائے گا، ایک ادھر سے آئے گا، دونوں کے درمیان لڑائی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کو، حضرت علی کو اور ایک صحابی کو بھیجا۔ ادھر سے 3 آدمی آئے، حضرت علی نے اپنے مد مقابل کا گردن کاٹ دیا، حضرت حمزہ نے اپنے مد مقابل کا کام تمام کر دیا۔ جب یہ دونوں آئے تو دیکھا کہ تیسرے اور کافر کے درمیان گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہے، کچھ ان پر حملہ آور ہیں، یہ ان پر حملہ آور ہیں۔ حضرت حمزہ، حضرت علی آئے اور دونوں نے مل کر کے اس دشمنان اسلام کے گردن کو مار دیا۔ جب کافروں نے دیکھا کہ ہمارے 3 بڑے بڑے کمانڈر مارے جا چکے ہیں، یک بارگی کافروں نے حملہ کر دیا۔ اس سے پہلے کہ صبح جنگ ہوتا، میرا نبی رات میں سجدے میں ہے اور سجدے میں اللہ کے سامنے دعا کر رہے ہیں، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اے اللہ جو تو نے وعدہ کیا ہے اپنے وعدے کو پورا کرنا۔ اللہم انجز لی ما وعدتنی، اے اللہ تو نے جو وعدہ کیا ہے اے اللہ اس وعدے کو پورا کرنا۔ اے اللہ اس جماعت کی مدد کرنا۔ اللہم لا تہلک ہذہ العصابہ، اے اللہ اس مٹھی بھر جماعت کو ہلاک نہ کرنا۔ ان تہلک ہذہ العصابۃ لن تعبد بعدا، الہی اگر یہ مٹھی بھر جماعت آج ہلاک ہو گئی، زمین پر تیرا نام لینے والا باقی نہ رہے گا۔ صبح جنگ ہے، 1000 کی تعداد میں، اس سے زیادہ کی تعداد میں ہیں، کسی نے کہا 1000، کسی نے کہا 1300 تھے وہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اللہم لا تہلک ہذہ العصابہ، اے اللہ اس مٹھی بھر جماعت کو ہلاک نہ کرنا۔ ان تہلک ہذہ العصابہ، اگر یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی، لن تعبد بعدا، زمین پر تیرا نام کبھی نہیں لیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے میرے نبی کی دعا کو قبول کر لیا اور فرشتوں کی جماعت کو بھیج دیا۔ صبح میں جب جنگ ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر خوش ہو جاؤ، ابو بکر خوش ہو جاؤ، اللہ نے میری دعا قبول کر لی ہے۔ اللہ نے آیتیں نازل کی، انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، اے مسلمانوں گھبرانے کی ضرورت نہیں، انی معکم اللہ کی معیت تمہارے ساتھ ہے، انی معکم اللہ نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فثبتوا الذین آمنوا، اللہ نے مسلمانوں کے قدموں کو مضبوط کر دیا اور کافروں کے دلوں میں اللہ نے ڈر پیدا کر دیا۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، کافروں کے دلوں میں ہم رعب ڈال دیں گے۔ فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان، صحابہ کرام ان کی گردنوں کو مار رہے تھے، پور پور کاٹ رہے تھے، کل بنان قرآن نے کہا۔ اللہ نے جنگ بدر میں 313، یہ تو ظاہری تھے یا 300 تھے، لیکن صحابہ کرام کے ساتھ اللہ نے 3000 فرشتوں کو بھیجا۔ قرآن مجید کی آیت ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ،
اے مسلمانوں اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے تمہاری مدد کی مقام بدر میں، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اس وقت کو یاد کرو جب تم مقام بدر میں تھے، اللہ نے تمہاری مدد کی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم ذلیل تھے، نہتے تھے، تمہارے پاس کچھ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی کہہ رہے تھے مسلمانوں سے، اِسْتَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ، کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ 3000 فرشتوں کو بھیجے؟ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے؟ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ۔ آگے اللہ نے مزید تسلی دی، کہا بَلَا إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةٍ، اگر تم صبر کرتے رہے، اللہ سے ڈرتے رہے، اللہ پر ایمان و یقین تمہارا کامل رہا، تو میں 5000 فرشتوں سے بھی تیری مدد کروں گا۔ اللہ کی ذات اس بات پر قادر تھی کہ بغیر فرشتوں کے بھی مسلمانوں کو فتح سے نواز دیتا، لیکن اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، کیوں؟ مسلمانوں کے اطمینان قلب کے لیے۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اللہ نے فرشتوں کو کیوں بھیجا؟ تاکہ یہ تمہارے لیے بشارت ہو، پرجوش طریقے سے تم لڑو۔ یہ مت سمجھو کہ ہم 300 ہیں، بلکہ میرے ساتھ 3000 اللہ کے فوج بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے خوشی کی بات تھی، بشارت کی بات تھی۔ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ آگے اللہ نے عقیدہ سکھایا، وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، یاد رکھو کامیابی تمہاری اپنی طاقت و قوت کی وجہ سے نہیں ملی، فرشتوں کے آنے کی وجہ سے نہیں۔ یہ مت سوچ لینا کہ ہم تھے، فرشتے تھے تو جیت گئے۔ اللہ نے عقیدہ سکھلا دیا، وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، نصرت اور معیت تو اللہ کی طرف سے تھی، تمہاری حیثیت ہی کیا، تمہاری طاقت ہی کیا، تمہارے پاس تھا ہی کیا؟ کافر و مشرک کی اتنی بڑی تعداد سے لڑنے کی طاقت تم میں نہیں تھی، جیتنے کی طاقت تم میں نہیں تھی، فتح کی طاقت تم میں نہیں تھی۔ یہ تمام کی تمام چیزیں کس نے کی؟ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، مدد تو اللہ کی طرف سے تھی۔ غور کیجئے، میرا نبی جنگ بدر میں ہے، ایک مٹھی اٹھاتا ہے، پھینکتا ہے، کافر و مشرک کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں۔ قرآن نے کہا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے نبی آپ نے جو کچھ بھی پھینکا، ایک گرد و غبار، ایک مٹھی، ایک کنکر جو آپ نے کافروں کی طرف پھینکا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، آپ نے کچھ نہیں پھینکا، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اصل آنکھوں کی بینائی کو ختم تو اللہ نے کیا ہے۔ ایک مٹھی کنکر میں یا گرد و غبار میں کون سی طاقت ہے کہ کافروں کی آنکھیں خراب ہو جائیں؟ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، اے نبی جب آپ پھینک رہے تھے تو آپ نہیں پھینک رہے تھے، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اللہ رب العالمین پھینک رہا تھا۔ وہ کنکریوں کی بارش کس نے کی؟ اللہ نے کی ہے۔ ہر کافروں کی آنکھوں تک پہنچایا کس نے؟ اللہ نے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اللہ نے جو کچھ کیا ہے تو یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ 313 صحابہ کرام تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے،
کم تھے، اس کے باوجود اللہ نے کافروں کے بڑے بڑے سرداروں کو قتل کروا دیا۔ 70 بڑے بڑے کافر مارے گئے، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 70 کافر قتل کر دیے گئے۔ دشمنان اسلام کی جو طاقت و قوت تھی وہ بدر میں ختم ہو گئی، اللہ نے اسے ذلیل کر دیا، اللہ نے انہیں ذلیل کر دیا۔ مسلمانوں کو فتح سے، کامیابی سے نوازا تاکہ آئندہ اللہ پر ایمان اور بڑھ جائے، ان کا یقین اور اعتماد اللہ پر اور بڑھ جائے۔ تو یہ جنگ بدر ہے جو اسلام کا پہلا معرکہ ہے، پہلا جنگ ہے جو صحابہ کرام نے کافروں سے لڑی۔ مختصراً آپ یوں سمجھیے کہ اللہ نے ہر طریقے سے مسلمانوں کو کامیاب بنایا اور کافروں کو اللہ نے ہر طریقے سے ذلیل کیا۔ اسلام کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل اسی جنگ میں مارا جاتا ہے، اسلام کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل اسی جنگ میں مارا جاتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں جنگ ہو رہا ہے، دوران جنگ میں نے اپنے دائیں بائیں دیکھا، 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، معوذ و معاذ۔ کہا اے چچا جان ابو جہل کون ہے؟ کہا ابو جہل سے لینا دینا تمہارا کیا ہے؟ ابھی کم عمر کے یہ نوجوان ہیں، ابو جہل اتنا بڑا سردار، اتنا بڑا کمانڈر، کہا اتنے بڑے آدمی کا نام کیوں پوچھتے ہو؟ کہا میں نے سنا ہے میرے نبی کو گالیاں دیتا ہے، میں نے سنا ہے میرے نبی کی توہین کرتا ہے، میں نے سنا ہے میرے نبی کو پریشان کرتا ہے۔ صحابی رسول بیان فرماتے ہیں اتنے میں دیکھا کہ ابو جہل اپنے سواری پر سوار ہو کر کے میدان جنگ کی طرف آ رہا ہے۔ میں نے کہا بھتیجے یہ لو تمہارا مد مقابل۔ یہ دونوں دوڑتے ہیں اور اپنی تلوار سے ابو جہل کو ختم کر دیتے ہیں۔ دونوں اپنی تلوار لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے ابو جہل کو مارا۔ دوسرے نے کہا اے اللہ کے نبی میں نے ابو جہل کو مارا۔ اللہ کے نبی نے کہا دونوں اپنی تلواریں دکھاؤ۔ کہا یہ میری تلوار ہیں۔ اللہ کے نبی نے دونوں کی تلواروں میں خون کو دیکھا، کہا ایک نے نہیں دونوں نے ابو جہل کو مارا ہے۔ معاملے کو شانت کر دیا۔ کہا تلواریں پوچھ چکے ہو مارنے کے بعد؟ کہا نہیں۔ کہا تلواریں دکھاؤ، اس کی تلوار میں بھی خون ہے، اس کی تلوار میں بھی خون ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا دونوں نے مل کر کے مارا ہے۔ ابو جہل سب سے بڑا دشمن اسلام کا اسی معرکے میں مارا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے جتنے دشمن تھے 70 کافر، 1 2 نہیں 70 کافر مارے گئے۔ یہ چند باتیں تھیں جو آج کے اس درس میں نے کہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین جو باتیں کہی ہے سننے کے عمل کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ تقبل يا رب العالمين۔